کبھی غور کیا آج سائنس اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے اور سائنس کا ماننا یہ ہے کہ جب مرد اور عورت میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بستر کرتے اور منی خارج کرتا مرد آدمی عورت کے رحم میں تو لگ بھگ 400 to 500 ملین سپرمز ریلیز کرتا. سوچو کبھی 400 ملین کا مطلب کتنا ہوگا؟ 4 ملین مطلب 40 لاکھ, 40 ملین مطلب 4 کروڑ, 400 ملین مطلب 40 کروڑ. 40 کروڑ سے 50 کروڑ سپرمز ایک ہی وقت میں ریلیز کرا انہیں. وہ پورے سپرمز جا کر اگر اووری کے ساتھ کوائگولیٹ ہو گئے تو 40 کروڑ بچے ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے. لیکن اللہ باقی کے پوروں کو ضائع کرے, 200 سے 300 عورت کے رحم تک پہنچے, بچے دانی تک پہنچے. اس میں سے ایک اس میں کا وہ عورت کے انڈے کے ساتھ جا کے جم گیا. جب انہیں وہ انڈے کے ساتھ جما, جب وہ 40 کروڑ چھوٹے ایک ساتھ, کس کا وسیلہ لیے تھے کہ میں پیدا ہونا وہاں جا کے لیے کسی کا وسیلہ بغیر بولے گیا انہیں وہ پہنچ گیا. جس وقت پہنچا انسانی سب سے تیز آنکھ بھی اس کو نہیں دیکھ سکتی تھی, اتنا چھوٹا تھا. جب کس کا وسیلہ لیا, اس میں سے میں بڑا ہو کے نکلا. جب انہیں انڈے کے ساتھ مل کے بڑا ہونا شروع ہوا, کس کے وسیلے سے آنکھ مانگے, کس کے وسیلے سے یہ کان مانگے, کس کے وسیلے سے ہاتھ پاؤں مانگے. کون تھا وہ جو ضرورتوں کو پورا کر رہا تھا؟ تمہاری میری ماں کے پیٹ میں اس ضرورت کو پوری کر رہا تھا. کون تھا؟ ارے جب ماں اور باپ بستر کرے, تمہارے میرے خود کے اماں باؤں کو لو تصور میں اللہ کی توحید سمجھنے کے لیے, جب وہ بستر کرے تو وہ تو اپنی ایک خواہش نفس پوری کر رہے تھے حلال طریقے سے. کیا وہ یہ سوچ کے کرے انہیں ہمارے کو پیدا ہو کے نکلنا پائے؟ لیکن جو رب اس کے بعد سرے سے ضرورت کو پوری کرا, باپ کے لیے وسائل دیا کہ وہ ماں کو اتنا اناج کھلائے, ایسا راشن کھلائے کہ وہ اندر تم کو پال سکے برابر. وہ ماں کو صحت عطا کیا کہ پیٹ میں تم کو 9 مہینے رکھ سکے, جبکہ تم ایک پھوڑا نہیں رکھ سکتے, ایک اپینڈکس نہیں رکھ سکتے اندر. 9 مہینے رکھی ہو, اور اس کے بعد اپنی جان پہ کھیل کے تم کو باہر لائی. یہ تمام وقت پہ کس کے وسیلے آئے؟ کون شفاعت کر رہا تھا تمہارے لیے اس وقت؟ جب پیدا ہو کے بڑے ہو گئے تو اب اللہ کی ذات میں شرک, اللہ کے علاوہ آ گئے تمہارے دماغ میں دوسرے.